السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ مولوی صاحب، کیا ایک سید گھرانے کے بچوں کی سیدوں سے باہر شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو آدھے ہی کاٹا اور ان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کا جواب ان کے منہ سے پہلے ان کی آنکھوں سے سننا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب بغیر کسی تاثر کے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے رہے۔ ان کو اس کی ایک بات نے ہی سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ دیکھو وجدان، مولوی صاحب نے بولا، مولوی صاحب میری مدد کریں، میرا بچہ پھر سے بیمار ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ جو جنات ہیں نا وہ اس کو بہت مار رہے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کریں، چلیں میرے ساتھ۔ وجدان مولوی صاحب کے جواب کا اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا۔ ابھی اتنے میں مولا بخش آیا جس کے بیٹے کے ساتھ جنات تھے اور مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ وجدان، میں تم سے کل بات کروں گا، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے مولا بخش کے ساتھ چلے گئے اور وہ پھر سے پلر کے ساتھ سر لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ زری، کیوں تیار ہو رہی ہو تم؟ اماں مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے بیٹا؟ یونیورسٹی اماں، آپ بھی نا؟ اس ٹائم یونیورسٹی ہی جاؤں گی نا میں، اس نے کندھے میں ماں کی دی ہوئی چادر لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا حال دیکھا ہے، اس حالت میں جاؤ گی تم یونیورسٹی؟ اماں میں ٹھیک ہوں اب۔ زری، ہر بات پہ ضد نہ کیا کرو، ایک دن اگر تم نہیں جاؤ گی تو کون سا تمہارے نہ جانے سے یونیورسٹی بند ہو جائے گی؟ اماں پلیز مجھے جانے دیں، اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری، ضد نہیں کرتے بچے۔ اماں فضا اکیلی کیا کرے گی؟ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں آ رہی، تو یونیورسٹی کے لیے نکل بھی گئی ہوگی۔ مگر زری، اماں پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ماں کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو اس راستے پر کھینچی چلی جا رہی ہے، کیوں وہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے، کیوں وہ اتنی بیمار ہوتے ہوئے بھی جانا چاہتی ہے، کیوں اس کا دل ادھر جانے کے لیے مچل رہا ہے۔ او زرمینے، تم یونیورسٹی میں؟ ہانیہ نے کلاس میں آتے ہی اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، آج مجھے چھٹی تھی کیا؟ زرمینہ کو پتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے، پھر بھی اس نے اسے انجان بن کے پوچھا۔ مجھے لگا تم کل کے واقعے کے بعد کچھ دن سنبھل بھی نہیں سکو گی، مگر میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ تو تشریف لا چکی ہیں۔ وہ اور ارم زرمینہ کے پاس کھڑے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہوئے زرمینہ کو مینٹلی ٹارچر کیے جا رہے تھے۔ ہانیہ، آپ کو زرمینہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں؟ فضا نے زرمینہ کو خاموش ہوتے دیکھ کر ایک دم ان کو جواب دیا۔ زرمینہ کو لگا جیسے کل وجدان نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کی عزت نفس کا جنازہ نکالا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ہے ایسا؟ کیوں ہر ایرے غیرے کو مجھ پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے؟ اس کو اپنے اندر درد محسوس ہوا۔ وہ سواتی تھی، ایک انا پرست قبیلے کی لڑکی۔ آج اس کی انا مٹی کے ڈھیر ہو رہی تھی۔ ضبط کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ضبط کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی، سنو سید وجدان حسین شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس آج بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سننے کو بہت کچھ تھا، اور وہ ضبط کیے بس سنتی رہی تھی۔ زرمینہ، تم اتنا بیمار ہو، نہیں آنا چاہیے تھا آج تمہیں یونی، فضا نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے چلتے ہوئے کہا۔ بغیر بولے وہ آج بس چل ہی جا رہی تھی۔ زرمینہ، تم دکھی نہ ہو، میں وجدان سر کے آفس جا کے ان کو بولوں گی کہ انہوں نے بہت غلط کیا تھا کل۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں نہیں تیار تھی تو اور کس کی تیاری تھی؟ پریزنٹیشن؟ مجھے تو لگتا ہے وہ جان بوجھ کے تمہیں ہی سننا چاہتے تھے۔ پریزنٹیشن کا صرف انہوں نے بہانہ رکھا ہے۔ فضا نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہنے لگی، زری کچھ تو بولو نا۔ وہ نظریں جھکائے بس کھڑی رہی، جیسے وہ بولے گی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں کہ اس کو آج نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ زری، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، تم اس ہانیہ کی باتوں پہ سیریس ہو رہی ہو، اور جو سر کے پیچھے پیچھے پڑتی اور سر اس کو منہ بھی نہیں، اور وہ سر کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے اور سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ فضا نے ویسے ہی اس کے سامنے کھڑے کھڑے اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، فضا۔ اس نے جیسے ہی فضا کا نام لیا، آنکھوں میں عجیب سی سرخی آئی، اس کا ضبط ٹوٹنے کے آخری درجے پہ تھا۔ اگر وہ اور فضا اکیلے اس جگہ پر ہوتے تو شاید وہ اس کے گلے لگ کے اونچا اونچا روتی، مگر وہ جس جگہ تھے وہاں ہر طرف اسٹوڈنٹس تھے، وہ چاہ کے بھی اپنا ضبط نہیں توڑ سکتی تھی۔ سر نے بہت غلط کیا ہے فضا، وہ نظریں جھکائے بس
بامشکل اتنا ہی بول پائی کہ سامنے کونے میں کھڑا ہوا پیٹ بھرے اس کو وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ سامنے کونے میں کھڑا ہوا پیٹ پھیرے اس کو وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں موبائل اور چائے کا ایک کپ پکڑے کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا سید وجدان حسین شاہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ مسلسل اس پیٹ پھیرے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ فضا نے اس کی نظروں کو تعقب کرتے ہوئے اس کو دیکھا جو آج بھی پہلے دن کی طرح بلو پینٹ اور بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا اور سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ زری، اس نے زرمینہ کو مسلسل ادھر دیکھنے پر بازو سے پکڑ کر آرام سے ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ جو خالی ذہن کے لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی۔ جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی پیٹ کیے ہوئے شخص اچانک پیچھے مڑا۔ اس کی نظر ایک دم اس سراپا حسن پر پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے بس فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا ہوں اور اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پہ پڑی چادر نے، اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا ہے، جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑ جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پہ، فقط ایک دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں، اس کے حجاب پہ مرا تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ میں نے تو اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کا سوچا ہے، تو آج میں کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنی ہی شادی کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری 5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں، ان کے کتنے ارمان ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہوگی کہ میں اپنی بہنوں کو ہی بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے۔ اب تو ان کے دل سے شادی کا ارمان بھی ختم ہو گیا۔ کیا ان کا یہ مقام ان کا قصور بن گیا کہ وہ سید گھروں میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ مقام کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اس ارمان کو ہی دل میں لے کر مر جائیں گی۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے بات کرنے لگا، کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کن پٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا کہ اب کی بار درد اس کے برداشت سے باہر ہے۔ وہ اٹھا، بیگ کھولا اور پھر سگریٹ نکالا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرہانے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی آ جائیں۔ وجی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، آپ بھی بس لیٹا ہوں۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے۔ نہ باہر آتے ہو، نہ تم اب ہنستے ہو، نہ کسی سے بات کرتے ہو۔ وجی کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو اور وہ بار بار نظریں جھکا لیتا۔ آپی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ وجی، میں پہلے تمہاری کسی بات پہ خفا ہوئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپی، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اس نے بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی وہ اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بہن کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی خالی سی آنکھوں کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا بھائی اس سے یہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کے اس کے برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہی اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اس قرب سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا
آپ ہی میرا دل بہت چاہتا ہے کہ آپ کی شادی ہو، آپ کو میں لینے کے لیے جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپ ہی آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ ہی آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو۔ وہ بچوں کی طرح بولتا جا رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی رہی۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا ہے تو اس میں اتنی دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پہ لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ کیوں میرے دل سے ان کا وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دے دینا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اف اللہ جی میں تو بھول ہی گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ۔ وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لیا، وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ مانو سوری میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا ہو نا مانو، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ وہ مانو کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کر پھونک کر سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ رات میں وہ اس کے روز کی دعا ہوتی تھی جو روز وہ کیا کرتی تھی۔ آپ ہی بولے نا۔ بہن کو چپ بیٹھا دیکھ کے وہ پھر سے بولا، کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ آپ ہی آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا اپنا بھی ایک گھر ہو، ایک زندگی ہو، میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی جس نے ایک خواہش اپنے اندر ایسے دبا دی تھی کہ اب اس کو اس خواہش کی اب خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ آپ ہی کیا سید زدی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی گھر پر بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپ ہی نبی پاک نے تو کہا ہے کہ آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کروا دی جائیں، تو پھر آپ ہی کیا یہی مقام ہماری آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپ ہی، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز ہر وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں کے رشتے آئے ہیں لیکن ابو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہیں۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے، ہماری یہ خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہوں؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا کہ ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زدے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔ وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی، وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کیا اسلام اور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر پر بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ اپنی بہن بیٹی کو گھر میں بٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات نہیں سو سکا، میں بہت عرصے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا، وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پہ ہی بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے، وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے بولا اور بولے،
مولوی صاحب میں بات گھما پھرا کے نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زدہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں، کیا سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو بجی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ وہ نبی جن کو خدا نے اپنے محبوب بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہ نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے۔ ان کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے، جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو کہ وجی اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے، کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے۔ اگر رشتہ برابری میں نہ ہو تو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور زرمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، آج وہ اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دیکھو بجی، بہت سارے علماء دین بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تم بات سید لڑکی یا لڑکے کی نہیں کر رہے، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم اہل بیت سے ہی لیں گے۔ اگر لیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بات کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھیں اور امام حسین نے 3۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت ام فروہ علیہ السلام تھیں اور دوسری جودہ جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 زوجہ محترمہ تھیں، ام رباب علیہ السلام، ام لیلہ علیہ السلام اور شیر بانو علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں اور ان کی بیویاں ساری بیویوں سید گھر سے نہیں تھیں۔ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھیں، تو ان کی شادی کیسے باہر کسی سے ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء دین اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے۔ جو نبی کی بیوی ہوں گی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی مولوی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کی درجہ افضل ہوگا، تو اگر اس کی سیدوں سے باہر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پہ اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، اگر لڑکا اچھا ہو، اچھا خاندان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ اپنے سر کے بال سفید کر لے، صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پہ وہ رشتہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کے جائے گی۔ آپ کو آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس پہ انہوں نے واضح کیا کہ کسی عربی کو کسی اجنبی پر برتری حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ تو مولوی صاحب، کیا ایک سید زدی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو، پرہیزگار ہو، سید زدی کے احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے کہ وہ میرے رسول کے خاندان کی ہے۔
رہی بات شادی کی، تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کوئی سید گھر کا رشتہ نہ آ رہا ہے تو اپنی باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہے تو۔ اب واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی اور بہت ساری باتوں میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ جس کو اس نے خود پڑھنا تھا وہ خود سوچنا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس مسئلے پہ خود تحقیق کرے گا۔ فضا، اٹھو نا، تھوڑی سی دیر لائبریری چلتے ہیں، ابھی تو کلاس کو بہت ٹائم ہے ختم ہونے میں۔ زری، پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم اتنے موٹے موٹے ناول اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اوور ایکٹنگ پڑھنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھی۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے اور وہ پھولوں کو بہت غور سے دیکھتی تھی، جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے، زری نے فضا کے کندھے پہ آرام سے مارا اور منہ بنا کے کہنے لگی۔ وہ اس کی زلفوں کے ہوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کی زلفوں کی ہوش میں بے ہوش ہو گیا؟ مطلب اس کی زلفوں سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے، ہیرے کامل، نمل، عشق کا سین؟ زری اس کو ایک ایک ناول گن گن کر بتانے لگی۔ بہن، ناول کوئی نارمل لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، یہ آپ جیسے نارمل لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے تو لائبریری تو جائیں، میں نہیں جا رہی۔ فضا نے ایک خوبصورت سفید گلاب کو زمین پر بیٹھ کے چھوتے ہوئے کہا، مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلی جا رہی ہوں لائبریری۔ نہیں بیٹا، صبر، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں آپ کے ساتھ جائیں۔ اس نے اسی طرح پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا، زری نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں اندر جاتے ڈر لگ رہا ہے، میں ابھی پھولوں کو دیکھوں گی۔ دفع ہو جاؤ تم فضا۔ بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤں؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں دفع ہو جاؤ اور ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے ہوئے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا اس کو جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سر، کین آئی انٹر؟ ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی، جو اپنی کرسی پہ بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ یس۔ اس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگ گیا۔ ہانیہ کو لگا کہ اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ جو اتنا تیار ہو کر آئی تھی، اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے۔ جی مس ہانیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کو کھڑا دیکھ کر اس نے خود ہی پوچھ لیا، سر وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ… وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسری ہاتھ میں دبانے لگی تھی، جیسے اس کو کہنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بلیک جینز کے اوپر سرخ شارٹ فراک پہنے بال کھولے کھڑی تھی۔ سر، مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کی نگاہ اس کی خوبصورتی سے آخر متاثر ہو ہی گیا ہے۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش تھی۔ اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگتی تھیں۔ ہانیہ کو لگا وہ اب کچھ بول نہیں سکے گی۔ اس کا اس طرح سے بات کرنا اس کا بالکل اس لہجے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا، اور آج وہ مانگ رہی ہے تو وجدان کو تو خوش ہو کے دے دینا چاہیے، مگر اس کو اس طرح سیریس ہو کے پوچھنا۔ سر، وہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپکس وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تبھی میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ نظریں جھکائی شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے مانگنے پہ اس کے جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ ہانیہ، آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں، میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔
اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں پوچھ لیا کریں، بٹ سوری میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو۔ آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکھ سی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتری تو جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا ہو۔ وہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور اپنی اس بے عزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھے تم، اب ضد ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی،